السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ملک فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایم ٹی وی۔ کربلا کے واقعے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو کس طرح مظلومانہ شہید کیا گیا، یہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی ہم یہ سب واقعات سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو آج بھی اس کی اصل حقیقت کا علم نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، کیا وجوہات تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں کی محنت کو ان کے وصال کے صرف 50 سال بعد ہی اس مقام تک پہنچا دیا گیا کہ صحابہ اکرام اور ان کی اولادیں موجود ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بے دردی سے اور مظلومانہ شہید کیا گیا اسلام کے نام پہ۔ امام حسین اور ان کے گھرانے کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سنا، جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں، میں اپنے بعد تمہیں ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مگر امت نے اس کا الٹ کیا، نہ ہی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، نہ ہی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا۔ انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کے وصال کے بعد ان کی آل اولاد کو اس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا ہو، مگر امت محمدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو مظلومانہ شہید کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کا اصل تاریخی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھتے ہوں اور حقیقت سے دور رہتے ہوں، وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، اور جو لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں اور حقیقت پسند ہیں، وہ اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، ایک ویڈیو میں بیان کرنا بہت مشکل ہوگا، تاہم میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ سب کو تمام حقائق کے ساتھ پوری تاریخ سمجھا سکوں، وہ بھی آسان سے آسان الفاظ میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران پہاڑوں اور ریگستان میں اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت سے جب حضرت اسماعیل نے پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے چین ہو کر صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر لگاتی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں، جس سے زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا اسی پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال کر یہاں رہنے لگتے ہیں۔ کچھ وقت بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے جو کہ بنو جورا نامی قبیلے کا تھا۔ وہ اس ویران ریگستان اور خشک پہاڑوں میں اس پانی کے چشمے کو دیکھ کر یہاں بی بی ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہو جاتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہونے لگتا ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ اور مہاجرین بھی شامل تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس طرح ہوئی، یہ سمجھانے کے لیے آپ اس سلسلہ نسب کو دیکھیں تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا، اور آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور ہر قبیلے کے سردار آپس میں باہمی مشاورت سے
ہر طرح کے فیصلے کیا کرتے۔ ان 10 قبیلوں میں سے 2 قبیلے بہت ہی اہم اور طاقتور تھے۔ ایک کا نام بنو امیہ اور ایک کا نام بنو ہاشم تھا۔ ان دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ بنو ہاشم کی فوج کی کمان بنو مخزوم قبیلے کے پاس تھی، جو کہ بنو امیہ کی ایک شاخ تھی، جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا۔ یعنی دنیاوی طور پر طاقت کے حوالے سے بنو امیہ، جبکہ مذہبی طور پہ بنو ہاشم کا رتبہ عربوں میں بہت طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف سے ملتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے، مگر 4 بہت ہی طاقتور بنے۔ ایک کا نام تھا عبد المطلب، دوسرے کا نام تھا ہاشم، تیسرے کا نام تھا عبد الشمس اور چوتھے کا نام تھا نوفل۔ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، کیونکہ اصل میں عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ دراصل ان 2 قبیلوں کے ذریعے بڑھی، ہاشم اور عبد الشمس سے۔ ان دونوں خاندانوں میں ہمیشہ سے مقابلے بازی جاری رہتی، مگر یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں کے اندر ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر بنو ہاشم نے اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم لوگ ان سے زیادہ کو کھلائیں گے۔ اگر انہوں نے گھڑ سواری میں ہمارے کسی بندے کو شکست دی ہے تو ہم ان کے قبیلے کو اگلی بار شکست دیں گے۔ بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر یہ اچھا کام کریں گے۔ کبھی کبھار ان قبیلوں میں اختلاف بھی رہتا، مگر ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ باقی عرب قبیلوں پر اپنی برتری اور دھاک بٹھا سکیں۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور کم و بیش 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں سے جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، جو سب سے چھوٹے تھے، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔ حضرت عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چاچا ابو طالب کے بیٹے عقیل، جعفر اور حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا، جس کے بعد حضرت حسن اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی کئی شادیاں کیں، جن کے اندر اور بھی بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے مشہور بیٹے کا نام محمد ہے، جو کہ حنفیہ خاندان کی عورت سے پیدا ہوا، اسی لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم کا۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، عبد الشمس قبیلے کی طرف۔ عبد الشمس کے 2 بیٹے تھے، امیہ اور ربیہ۔ ربیہ کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ۔ عتبہ جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید، اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندہ، جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کی میت کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شیبہ اور ولید جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے حبشی غلام سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، کیونکہ ان میں سے ایک ہندہ کا والد، ایک بھائی اور ایک چاچا تھا۔ عتبہ اور شیبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے 2 بیٹے تھے، ضرب اور ابو العاص۔ قریش کی سپہ سالاری مطلب فوج کا اختیار اور کمان
انہی کے پاس تھا۔ ابو العاص کے دو بیٹے تھے، حکم اور عفان۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے پیدا ہوئے تھے، مگر بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ جبکہ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے 3 بیٹے عبدالعزیز، عبد المالک اور محمد تھے۔ حکومت اس کے بعد عبد المالک اور پھر اس کے بیٹے سلمان کے پاس گئی، اور سلمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد حکومت میرے بیٹوں میں نہیں بلکہ میرے کزن عمر بن عبدالعزیز کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد میرے بھائی یزید، اور پھر ہشام کے پاس۔ نہیں، یہ وہ یزید نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اسے آگے جا کر سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ضرب کی طرف، جس کے بیٹے پیدا ہوئے سحر یعنی ابو سفیان۔ ابو سفیان اور ہندا سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے یزید، معاویہ اور بیٹی ام حبیبہ۔ یہ بیٹا معاویہ وہی تھا جس کا بیٹا یزید آگے جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا میں شہید کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس پوری خاندانی ہسٹری کو سمجھانے کا مقصد در حقیقت کیا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر شروع سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور پورے عرب پر حکمرانی کی دوڑ لگی رہتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنو ہاشم قبیلے سے تھے، اور بنو امیہ کیونکہ اس خدائی اختیار کو کہ وہ جس کو بھی چاہے، جس قبیلے کو بھی چاہے، اس کے اندر اپنا رسول پیدا کر کے اس کی عزت کو بڑھا دے، بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہی بغض آگے ان کی آل اولاد میں منتقل ہوتا رہا، جو آخر کار واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام میں بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، مسلمان امت کو ایک کر کے بنو امیہ خاندان کے ظلم سے انہیں بچایا، اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے تھے۔ ایک ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز، اور یزید کا بیٹا معاویہ، جس نے ظالم بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے، انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے اس کا بدلہ اسلام کی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا۔ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے تقریباً بنو ہاشم سے تھے، یا پھر مدینہ کے انصار۔ فتح مکہ تک جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئیں، وہ بنو امیہ خاندان سے ہی تھیں، جو کہ مکہ میں آباد تھے۔ یہ لوگ فتح مکہ پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے، جنہیں تلکا کہتے ہیں، اور ظاہر ہے نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت ہوئی تھی، نہ ہی یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ دین کو ایک طاقت
اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی، اور یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔